آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے چنیسر گوٹ میں خواتین کا جلسہ آصفہ بھٹو زرداری اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ ہمارے نمائندے عاجز زمانی اس جلسہ گاہ میں موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ جمع ہے اس جلسہ گاہ میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی سابق خواتین ایم پی ایز بھی موجود ہیں۔ سعید غنی خود بھی اس جلسے میں موجود ہے۔ پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما وقار مہدی اور یہاں کے جو امیدوار ہیں اس حلقے کے، وہ بھی اس جلسے میں موجود ہیں۔ جلسہ ابھی تک باقاعدہ طور پہ شروع نہیں ہوا ہے۔ کراچی میں قائم چشمہ گوٹ میں علاقہ مکینوں کو بنیادی صحت کی سہولیات ناپید ہو گئیں۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق ڈسپنسری موجود ہے لیکن عملہ اور سامان غائب ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ صحت کا مرکز نہ ہونے کے باعث حاملہ خاتون انتقال کر گئی۔ تفصیلات جانیں گے خورشید رحمانی کی رپورٹ میں۔ کراچی کا چشمہ گوٹ بنیادی سہولتوں سے محروم۔ این 230 میں قائم ماہی گیروں کی بستی میں مسائل کے انبار، لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ چشمہ گوٹ میں قائم سرکاری ڈسپنسری کی عمارت موجود ہے لیکن ڈاکٹرز اور ادویات غائب ہیں۔ علاقے میں پینے کا صاف پانی تک دستیاب نہیں۔ مکینوں کا کہنا تھا حاملہ خاتون کو بروقت جناح اسپتال منتقل نہیں کیا گیا، جس کے باعث وہ انتقال کر گئی۔ کہ اسپتال کے بارے میں یہ یہاں ہونا چاہیے۔ ایک ہے پہلے سے وہ بند پڑا ہوا، وہاں پہ ڈیوٹی جو ہے وہ بھی سمجھو بند ہے۔ ان پہ کوئی ابھی تک دوائیاں یہاں یہ وہ نہیں آئی، نہ علاج ہوا ہے۔ کہ ایم این اے جو ہے وہ تو سمجھو کہ نظر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جو یہاں بھی جو بھی ہے کمیونٹی ہے، علاقے کے لوگ ہیں، ابھی وہ ووٹ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ علاقہ مکینوں نے شکوہ کیا کہ عام انتخابات میں جیت کر آنے والوں کو علاقے کے مسائل حل کرنے ہوں گے۔ پی ایس 101 گلشن اقبال کی ووٹر بورڈ کالونی کے رہائشی بلدیاتی نمائندوں سے نالاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب سے بلدیاتی نمائندے منتخب ہو کر آئے ہیں، علاقے کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تفصیلات جانیں گے ایاز رانا کی رپورٹ میں۔ جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں، کراچی میں مسائل بھی ویسی منظر عام پر آ رہے ہیں۔ پی ایس 101 گلشن اقبال کی واٹر بورڈ کالونی کے رہائشی اپنے بلدیاتی نمائندوں سے پریشان دکھائی دیے۔ کہتے ہیں جب سے یو سی چیئرمین جیت کر آئے ہیں، ہمارے مسائل مزید بڑھ گئے ہیں۔ کچرا کنڈی علاقہ پورا بنا ہوا ہے، صاف صفائی نہیں ہوتی ہے۔ پھر پچھلے 1 مہینے سے گیس کے مسائل چل رہے ہیں، گیس ہی نہیں کھولتے، پیچھے سے پانی آ رہا ہے، کیا لائن ٹوٹی ہے، کمپلین پہ کمپلین کر رہے ہیں، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں چیئرمین سے روڈ کٹنگ لے کے آؤ، چیئرمین کے پاس جاتے ہیں تو چیئرمین کہتا ہے وہاں جاؤ ادھر جاؤ، بس دھکے کھا رہے ہیں، ابھی تک کوئی کام نہیں ہو رہا۔ دوسری جانب علاقہ مکینوں نے صاف صاف کہہ دیا اس مرتبہ ایم کیو ایم کو ہی ووٹ دیں گے۔ آپ اگر اپنا کیمرہ آگے پیچھے گھما سکیں تو آپ کو نظر آ جائے گا صفائی کی کیا صورتحال ہے۔ اس سے پہلے جو جماعت تھی ایم کیو ایم پاکستان، اس ٹائم میں ہم رات میں 12 بجے بھی 1 بجے بھی کال کرتے تھے تو ہمارے کام ہو جاتے تھے۔ ہماری پارٹی فنکشنز وغیرہ یہاں پہ ہوتے ہیں پارک میں، سامنے یہ پارک ہے۔ اب جو ہے وہ جماعت اسلامی والوں نے یہاں پہ آ کے بینر لگا دیا کہ یہاں پہ کوئی پارٹی فنکشن نہیں ہوگا، لیکن اس کی کوئی دیکھ بھال نہیں ہے۔ پی ایس 101 میں ایم کیو ایم کے معید انور، جماعت اسلامی کے سید قطب احمد اور آزاد امیدواران کے درمیان سخت مقابلے کی امید ہے۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ اور ناظرین، صنعت کاروں کی نظریں الیکشن پر جم گئی ہیں۔ آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن کے صدر راشد صدیقی نے بھی الیکشن کے بعد بننے والی نئی حکومت سے بہتری کی امید لگا لی۔ کہتے ہیں کہ پاکستان بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے، نئی حکومت سے ایکسپورٹ پالیسی لانے کا مطالبہ ہوگا۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے صنعت کاروں نے بھی عام انتخابات 2024 سے امیدیں لگا لیں۔ آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن صدر راشد صدیقی نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی امید ہے کہ پاکستان میں الیکشن کے بعد نئی حکومت سے بہتری ہوگی۔ کہا کہ پاکستان بہت ہی زیادہ مشکل صورتحال سے گزر چکا ہے اور امید ہے کہ الیکشن کے بعد پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہوگی۔ پاکستان کے بارے میں جو باہر باتیں ہو رہی ہیں ذرا ملا جلا رجحان ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں بڑی مایوسی کا شکار ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں بڑی امید سے ہیں کہ بھائی الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو جمہوریت آ جائے گی، گورنمنٹ آ جائے گی، نئی گورنمنٹ آئے گی اور تو امید ہے کہ حالات اچھے ہو جائیں گے۔ راشد صدیقی نے کہا کہ پاکستان کے صرف 5 سیکٹر ہی ایکسپورٹ نہیں کرتے، پاکستان سے پیکیجنگ سیکٹر بھی بہتر ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ کہا کہ غیر یقینی صورتحال سے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن نے کہا کہ الیکشن کے بعد نو منتخب حکومت سے ایکسپورٹ پالیسی کا مطالبہ ہوگا۔ آپ کی جتنی پالیسی ہے وہ 5 سیکٹر کی پالیسی ہے، جتنی بھی مراحت آپ دیتے ہیں وہ 5 سیکٹر کو دیتے ہیں اور ان 5 سیکٹر میں سے بھی اس وقت جو فعال ہیں وہ 2 یا 3 سیکٹر ہیں، 2 سیکٹر تو آلریڈی ڈیڈ ہو چکے ہیں۔
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ صرف 5 سیکٹر ایکسپورٹ کریں, باقی لوگ ایکسپورٹ نہیں کریں. میں پیکیجنگ ایکسپورٹ کر رہا ہوں, لیکن میں اس 5 سیکٹر میں نہیں آتا, لیکن میں بھی 1.5 سے 2 ارب روپے کی ایکسپورٹ تو کر لیتا ہوں. اور اگر گورنمنٹ جو منات دوسروں کو دیتی ہے, اگر آج مجھے بھی دے کر مجھے بھی فوکس کرے, تو میں بھی 2 ارب کے بجائے 10 ارب روپے کی ایکسپورٹ کر سکتا ہوں. اور بزنس کے لیے آپ کو جب تک غیر یقینی کی صورتحال رہے گی, آپ کی معیشت کبھی بھی پروان نہیں چڑھے گی. راشد صدیقی نے کہا کہ بزنس کے لیے غیر یقینی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے روپے کی قدر میں استحکام اور امن و امان کی صورتحال بہتر ہونا ضروری ہے. کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان, سٹی 21. آپ کو بتائیں کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو چکا ہے. نشتہ روڈ کباڑی مارکیٹ کے مکین بجلی کی بندی سے پریشان ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ 15 گھنٹوں کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے زندگی مشکل بنا رکھی ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنی نمائندہ آئمہ خان کی رپورٹ میں. شہر عقائد میں بجلی کی بندش کا دورانیہ بڑھنے لگا. موسم سرما میں بھی کہ الیکٹرک شہریوں کو بجلی فراہم کرنے میں ناکام دکھائی دی. نیشنل روڈ کباڑی مارکیٹ میں 12 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن کر دی. علاقہ مکین کہتے ہیں بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم نہیں کیا جاتا. ہمارا کاروبار تو سمجھے بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے. ہماری کو 2 گھنٹے بجلی ملتی ہے اور 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے لیے بجلی چلی جاتی ہے. ہم سارا دن یہاں 12 گھنٹے گزارتے ہیں اور 12 گھنٹے گزارنے کے بعد ہم 4.5 یا 5 گھنٹے کام کر سکتے ہیں. کہ 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاتی ہے, 1.5 گھنٹے آتی ہے. اس میں یہ ہے کہ کام نہیں ہوتا اور بے روزگاری بہت ہے. خرچے کیسے پورے کریں, نہ دکان کے ہوتے نہ گھر کے ہوتے. شہریوں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے. کیمرامین عمران ایکی کے ساتھ آئمہ خان, سٹی 21. کو بتائیں کہ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے خلاف جماعت اسلامی میدان میں آ گئی. حافظ نعیم الرحمان نے بورڈ انتظامیہ کو 4 دن کا وقت دے دیا. صاف کہا کہ اگر طلباء کا مسئلہ حل نہ ہوا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب مارچ کریں گے. سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے. 11ویں جماعت کے طلباء کو فیل کرنے پر جماعت اسلامی کا انٹر بورڈ آفس کے باہر دھرنا. حافظ نعیم الرحمان نے بورڈ انتظامیہ کو مسئلہ حل کرنے کے لیے 4 دن کی مہلت دے دی. طلباء اور والدین کے ہمراہ خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ اگر فیل ہونے والے طلباء کا مسئلہ حل نہ کیا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب مارچ کریں گے. 90% میٹرک میں لینے والا بچہ اور بچی 94% لینے والا, کسی کی 33%, 40%, 50-60%, تم نے فیل کر دیا. ان کو 4 پیپروں میں فیل کر دیا. تم یہ چاہتے ہو کہ اب یہ اس دوڑ سے ہی نکل جائے. دھرنے میں شامل طلباء نے بورڈ انتظامیہ سے پرچے کی دوبارہ جانچ پڑتال کا مطالبہ کر دیا. ادھر انٹرمیڈیٹ بورڈ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ کل تک انٹر بورڈ میں صرف 1769 اسکروٹنی فارم جمع کروائے گئے. کیمرامین شاہزیب رضا کے ساتھ زبیر راشد, سٹی 21. 9ویں جماعت کے فیل ہونے والے طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا. ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی میں طلباء کی بڑی تعداد آج بھی اسکروٹنی فارم جمع کرانے میں مصروف دکھائی دی. سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے. میٹرک بورڈ کراچی میں 9ویں جماعت کے نتائج کا معاملہ. طلبہ کی بڑی تعداد اسکروٹنی فارم جمع کرانے میٹرک بورڈ آفس پہنچ گئی. قطار میں لگے طلبہ پریشان دکھائی دیے. بولے میٹرک کے پیپر سر پر ہیں اور پتہ چلا کہ 9ویں کا پرچہ بھی رہ گیا. ہم اس سلسلے میں آئے کہ ہم نے دیے تھے پیپر, جو کہ ان کا رزلٹ بہت ہی لیٹ آیا اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارا رزلٹ اچھا آئے گا جس طرح ہم نے پیپر دیے تھے. طلبہ کے ساتھ والدین بھی میٹرک بورڈ کی شکایات کرتے دکھائی دیے. کہتے ہیں بچوں نے پیپرز بہت اچھے دیے تھے, 1-2 نمبر سے فیل کرنا ناانصافی ہے. اتنی محنت سے ان کو ہم نے سب کچھ کروایا, 9 کے پیپر دلوائے, اس کے بعد پیپر بھی بہت اچھے ہوئے اور پریکٹیکل کے نمبر دے دیے, پیپر کے نمبر نہیں دیے. ایک اس کی وجہ سے فیل کر دیا. بچوں نے اچھا رزلٹ, اچھی پروگریس کی, لیکن رزلٹ سے مطمئن نہیں ہے بچے اپنے. میٹرک بورڈ کراچی میں اسکروٹنی فارم جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے. پرچہ ریکاؤنٹ ہونے کے عمل کی کوئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے. کیمرامین شاہزیب رضا کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. فرسٹ ایئر میں 66% بچے نتائج میں ناکامی پر ذہنی دباؤ کا شکار ہوں گے. نگراں صوبائی وزیر تعلیم رانا حسین نے بورڈ سے بڑا مطالبہ کر دیا. سول اسپتال میں سندھ مینٹل ہیلتھ پالیسی کی تقریب سے خطاب میں رانا حسین نے کہا کہ بورڈز کو ان معاملات میں سوچنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے واقعات سے بھی بچوں اور والدین کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے. اساتذہ, والدین اور بچوں کی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے. So it is very difficult to have quality, خاص طور سے جب ابھی بورڈ کے ریزلٹس آئے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ان بچوں کا کیا حال ہوگا. 67% بچہ اگر ہمارا بورڈ کہتا ہے they have not qualified, that's a big issue of mental health, and I need to address this in a way that we can at least tell the board کہ please
go through their papers again and see if there is an error, because there is a human error definitely. اتنے سارے بچے نہیں فیل ہو سکتے. تو یہ ایک ایشو ہے ایجوکیشن کے اندر, اور ایسے بہت سارے ایشوز ہیں, کریکولم کے ہیں, اسیسمنٹس کے ہیں, جیسے میں نے بھی عرض کرا, اور اساتذہ کے ہیں. I think they are going through a big issue of their own mental health. اور اب آپ کو بتائیں کہ خاتون پولیس اہلکار کی فرض شناسی کینٹ اسٹیشن سے ملنے والا لاکھوں روپے سے بھرا بیگ مالک کو لٹا دیا. لاہور سے پاکستانی نژاد امریکی شہری کراچی آیا تھا. اسی پر تفصیلات جانیں کہ اپنی نمائندہ اقصیٰ شاہد سے. اقصیٰ بتائیے گا. جی بالکل, پاکستان کے ساتھ امریکی شہری بنام سید نظیم الحسن جو ہے وہ لاہور سے کراچی آئے تھے, جو گرین لائن ایکسپریس میں جو ہے وہ اپنا بیگ بھول گئے تھے, اور اس بیگ میں جو ہے وہ کافی قیمتی سامان تھا, جس میں اگر ہم بات کریں تو پاکستانی 3 لاکھ نقدی رقم تھی, 60,000 روپے تھے, اور 210 جو ہے وہ $US تھے, اور کیمرہ, لیپ ٹاپ, چارجر, جس میں جو ہے وہ ان کا پاسپورٹ بھی تھا اور ٹکٹ بھی تھا, بلڈ پریشر مشین بھی تھی, میموری کارڈ بھی تھے, اور دیگر قیمتی اشیاء تھی, جو صرف جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن ہیلپ لائن پولیس اسٹیشن کی جو فاطمہ ہے انہوں نے اپنی سیکورٹی کی انجام دی اور بیگ کی جانچ پڑتال کی, جس میں ایک نمبر برآمد ہوا. اس نمبر کے تھرو جو ہے وہ اس فیملی تک پہنچی, اور انہیں جو ہے وہ ان کی چیزیں بر وقت ہی جو ہے وہ برآمد کر جو ہے وہ ان کو دے دی گئی. جی بہت شکریہ اقصیٰ شاہد. کال آئی انانیمس نمبر سے تو میں نے بات کرنے کی کوشش کی, تو لیکن بات نہیں ہوئی. پھر میں نے اپنے کزن کو فون ہینڈ اوور کر دیا. میں نے کہا دیکھیں یہ کوئی انانیمس نمبر سے کال کر رہا ہے, آپ بات کریں. وہ بات, اور وہ جو دوسرے اینڈ پہ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا جی کس طرح میں آپ کا سامان آپ کو ریلوے پولیس نے مل گیا؟ جی بیگ ملا, سامان جو ہے وہ انہوں نے پھر ہم سے کانٹیکٹ کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا سامان یہاں پہ موجود ہے تو آپ آ جائیے. ہم یہاں پہ پہنچے تو سامان یہاں پہ موجود ہے. انہوں نے ہمارے سامنے کھول کے سامان ہمیں چیک کر چیزیں گن کے دکھائیں. الیکٹرانک اینڈ موٹر سائیکل ڈیلر الائنس نے نمبر پلیٹ نہ لگانے والوں کے خلاف چالان پر تحفظات کا اظہار کیا. سینئر وائس چیئرمین عبداللہ شاری کا کہنا ہے کہ چالان کے ذریعے عوام کو لوٹنے کا سلسلہ بند کیا جائے. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. موٹر سائیکل پر نمبر پلیٹ نہ لگانے والوں کی شامت آ گئی. دھرا دھر چالان پر الیکٹرک اینڈ موٹر سائیکل ڈیلر الائنس نے تحفظات کا اظہار کر دیا. وائس چیئرمین عبداللہ شاری نے کہا کہ سینکڑوں موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹ حکومت نے جاری ہی نہیں کی, تو پھر چالان کے ذریعے عوام کو لوٹنے کا سلسلہ بند کیا جائے. اگر ہم 1 لاکھ موٹر سائیکل کو نمبر پلیٹ لگوا بھی دیتے ہیں جو سال سے آ رہی ہے, تو جو 40 لاکھ موٹر سائیکل روڈ پر چل رہی ہے جس کی اگلی نمبر پلیٹ گورنمنٹ نے دی نہیں ہے, اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو یہ چالان کا جو ایک سلسلہ ہے نا, عوام کو لوٹنے کا سلسلہ جو ہے اس کو بند کرنا چاہیے, کیونکہ عوام اس وقت مشکلات سے دوچار ہے. عبداللہ شاری بولے موٹر سائیکل ساز کمپنیوں نے بھی آگے نمبر پلیٹ لگانے کی جگہ ختم کر دی, لہٰذا موٹر سائیکل ساز کمپنیوں کو نمبر پلیٹ لگانے کی جگہ دوبارہ بحال کرنی چاہیے. موٹر سائیکل ساز کمپنیوں نے وہ جگہ ہی اپنے مونوگرام کو چھپانے, مطلب اپنی مارکیٹنگ کے لیے وہ جگہ جو ہے ختم کر دی ہے. اس پہ اب اگلی نمبر پلیٹ لگ ہی نہیں سکتی. تو پہلے تو موٹر سائیکل ساز کمپنیوں کو کہا جائے کہ یہ جگہ واپس بحال کی جائے جو نمبر پلیٹ لگنے کی ہے. دوسری جانب چالان سے بچنے کے لیے شہری غیر قانونی نمبر پلیٹ لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں. کیمرامین اجلان شیپا کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. میئر کراچی نے ضلع وسطی کے منتخب بلدیاتی نمائندوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا. بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں کہ جن کے ماتحت یہ ٹاؤن ہے وہ شہریوں کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں دکھائی دیتے. تفصیلات جانیں گے شعیب مختار کی رپورٹ میں. میئر کراچی نے نارتھ کراچی میں فاطمہ جناح پارک کا افتتاح کر دیا. نارتھ کراچی 11E میں پارک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے بلدیاتی نمائندوں کو بھی نہ بخشا. بولے جو اس بات کے دعوے دار تھے کہ حل صرف ہمارے پاس ہے, ان کے صرف جھنڈے نظر آ رہے ہیں. ضلع وسطی میں جس علاقے میں ہوں یہاں کی گلیوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے. منتخب ہونے والے لائٹ لگانے والی گاڑیوں کو جھنڈے لگانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ بجٹ کیا اپنے جھنڈے لگانے کے لیے خرچ کر رہے ہو؟ کوئی ایک سڑک مجھے بتائیں جو ان لوگوں نے بنائی ہو. جو گاڑیاں لائٹ لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس پہ اپنے جھنڈے لگائیں. مرتضیٰ وہاب نے بیساکھیوں کے بغیر پیپلز پارٹی کے انتخابات میں حصہ لینے اور کامیابی حاصل کرنے کا بھی دعویٰ کیا. بولے پیپلز پارٹی کو کسی جماعت سے اتحاد کی ضرورت نہیں. 55 سالوں سے اس جماعت کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. MQM رہنما مصطفیٰ کمال کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ یہ وہ صاحب تھے جو 2018 کے انتخابات میں کہتے تھے کہ ڈولفن کا وزیر اعظم ہوگا. کراچی میں اب کام ہوتا ہوا شہریوں کو نظر آئے گا. تعصب اور تنقید کی سیاست سے گریز کریں گے. کیمرامین منان کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21.
महकमे सेहत सिंध की गफलत या फंड्स की कमी, जदीद डीएनए लैब बनाने का मंसूबा फिर ताखीर का शिकार हो गया। साबिका वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर असा पेचोहो की हिदायत पर कराची के सिंध सर्विसेज अस्पताल में जदीद डीएनए लेबॉर्ट्री कायम करने का ऐलान किया गया था। मंसूबे की तकमील के लिए बाकायदा फंड्स और तफसीलात भी जमा की गई थी। डीएनए लैब सर्विसेज अस्पताल में कायम शोबा केमिकल एग्जामिनेशन में कायम की जानी थी। साबिका वज़ीर सेहत की हिदायत पर टीम ने केमिकल एग्जामिनेशन के शोबे का दौरा भी किया था। कराची से दर्जनों डीएनए केसेस कराची यूनिवर्सिटी और जामशोरो भेजे जाते हैं। लैब कायम होने से मुख्तलिफ अहम नौयत के केसेस फौरी हल हो सकेंगे। रुक करें कारोबारी दुनिया का और आपको बताएं कि सरकारी दफातर में डिजिटलाइजेशन का आगाज़ हो गया। FPCI ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इस सर्विस के मैकेनिज़्म की तैयारी में शामिल न करने पर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने नाराज़गी का इज़हार किया। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात क्या हैं जानेंगे उन्हीं से। देखिए, मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा इकदाम है कि जो तमाम जो ताजिरों के लिए, तमाम आवाम के लिए जो ई सर्विसेज स्टार्ट कर दी गई हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, और यूनुस ढागा साहब जिनको हम लोग पहले ही हम उनके ऊपर फ़ख्र करते हैं, हमारी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो R&D बोर्ड के वो चेयरमैन हैं और उसको भी बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। और उन्होंने अब सिंध गवर्नमेंट में आकर जो एक जिसको कहना चाहिए कि बहुत ही अच्छा इकदाम किया और ई सर्विसेज हो गई। लेकिन इसके अंदर यह है कि थोड़ा हमें इस बात के ख़दशात हैं कि इसमें अभी तक बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अब उसके क्या सिस्टम होंगे, क्या मैकेनिज़्म होगा उसका जो ई सर्विसेज दी गई हैं, क्योंकि ये देखने में ये आया है कि ई सर्विसेज या उसको डिजिटलाइजेशन तो कर दी जाती है, लेकिन उसमें फिर थोड़े बहुत मसाइल भी आते हैं जिनको अगर पहले से एड्रेस कर लिया जाए तो वो बेहतर होता है।